بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها صحيحة ثالثة للزرارة وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاثة قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك. تو یہاں بھی پہلے ہم روایت کو تطبیق کر لیتے ہیں، بعد میں استدلالی بحث کو طرح کریں گے. یہ تیسری صحیح ہے زرارہ. وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ، جب ایک شخص، زرارہ سوال کرتے ہیں مولا سے کہ مولا ایک شخص ہے جو اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی رکعت میں ہے. وقد احرز الثلاث، اور اس نے 3 کو احراز کر لیا، یعنی 3 مکمل کر لی ہیں. ٹھیک. تو جیسے یعنی کہنا ہو اس نے سجدتین دے دیے ہیں، اس کے بعد دونوں سجدے دینے کے بعد اب یہ تھوڑا تردد میں آ گیا ہے کہ اگر یہ چوتھی ہے تو میں بیٹھ کے تشہد کر لوں یا نہیں، چوتھی نہیں ہے، مثلا ابھی تیسری مکمل ہوئی ہے تاکہ چوتھی کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں اور اس کو پورا کر لوں. تو وقت احرز الثلاث یعنی 2 سجدے دینے کے بعد ابھی اسے یعنی 3 ہو گئی ہیں رکعت. تو اب کیا کرے یہ شخص؟ تو امام علیہ السلام فرما دے قام، یہ کھڑا ہوگا، فاضاف الیہا اخری، تو یہ اضافہ کرے گا اس ثلاث میں سے ایک اور. ولا شیء علیہ، پر اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، اس پر کچھ بھی نہیں ہے. ولا ينقض الیقین بالشک، یہ شخص کیا ہے یقین کو شک کے ساتھ نہیں توڑے. ولا يدخل الشک فی الیقین، اور یہ شخص کیا ہے شک کو یقین میں داخل نہ کرے. ولا یخلط احدہما بالآخر، اور یہ شخص کیا ہے ایک کو دوسرے میں خلط نہ کرے. ولکنہ ینقض الشک بالیقین، بلکہ ضروری ہے کہ عکس کر لے، یعنی شک کو کیا ہے وہ نقض کرے یقین کے ساتھ. وَيَتُمُ عَلَى الْيَقِينِ، اور یقین پر کیا ہے وہ اتمام کر لے. فَيَبْنِي عَلَيْهِ، اور اسے یقین پر ہی اس کو بنیاد رکھے. وَلَا يَعْتَدُّ بِشَكٍّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ، اور اس شخص کو چاہیے کہ کسی بھی حالت میں شک کی پرواہ نہ کرے. یہ صحیحہ ہے. ہماری بحث جو ہے ولا ينقض الیقین بالشک، ولا آخر جتنے بھی مقاطع اور مقطع ہیں اس میں یہاں شیخ انصاری اور بعض بزرگان کہتے ہیں کہ یہ روایت استصحاب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ استصحاب کے لیے ہم اس کو دلیل کے طور پر بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک اہل سنت کا مبنی ہے شکیات میں، ایک ہم عدلیہ اور خاصہ کا جو مبنی ہے شکیات صلاۃ میں. عامہ جو ہیں اہل سنت ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی شک ہو 2-3 میں، مثلا 3-4 میں، 2-4 میں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بنا علی العقل ہوتا ہے.
اور ہمارا جو ہے خاصہ کا وہ بنا یہ ہے کہ ہم اکثر پر بنا رکھتے ہیں. ٹھیک. اگر شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اگر ہم اس روایت کو کہیں کہ یہ استصحاب کے لیے ہے اور استصحاب کی یوں ہم تقریر کر لیں کہ مثلا یہ شخص کیا ہے جب صلاۃ میں داخل ہوا پہلی رکعت پڑھ لی تو اسے یقین ہے کہ ابھی چوتھی رکعت میں نے نہیں پڑھی ہے. دوسری پڑھ لی پھر بھی اسے یقین ہے کہ میں نے چوتھی رکعت نہیں پڑھی اور ابھی تیسری کو احراز کیا ہے پھر بھی اسے یقین ہے کہ میں نے چوتھی رکعت نہیں پڑھی. اب تیسری کے احراز کے بعد اسے شک ہے کہ یہ چوتھی ہے یا تیسری ہے تو یہاں یقین ثابت ہے. یقین ثابت کہ پہلی رکعت دوسری رکعت تیسری رکعت تمام میں یہ ہے کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی. عدم رکعت رابعہ کہ چوتھی رکعت ہم نے نہیں پڑھی. لہذا اب کیا کرنا چاہیے؟ تو جب یقین ہے کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی تو ہم یہ نہ کہیں کہ اب یہ تیسری ہے یا چوتھی، ہم چوتھی پر بنا رکھ لیں اور ابھی تشہد کر کے ہم کیا سلام کر لیں. اگر ایسا کریں گے تو جو یقین تھا کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی کأنہ اس کو ہم نے نقض کر لیا ہے شک کے ساتھ، اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو استصحاب کا یہ ہے کہ عدم اتیان رکعت رابعہ کہ رکعت رابعہ نہیں پڑھی گئی ہے، یہ یقین ہے اور اب شک ہے کہ چوتھی ہے یا چوتھی نہیں ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اسے کہا کہ قام فاضاف الیہا اخرى، یہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور ایک اور رکعت کا اضافہ کرے گا. ٹھیک. تو اس کا یعنی ظاہر یہ بن رہا ہے کہ یہ کأنہ امام تقیتاً کلام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے زرارہ یہ شخص کیا ہے، مثلا اس نے احراز کر لیا ہے کہ یہ ثالث ہے اور اس کی عقل پر یہ کیا بنیاد رکھے گا، بنا رکھے گا اور اضاف الیہا اخرى اس کے ساتھ ایک اور رکعت کا اضافہ کرے گا. تو یہ عقل پر بنا رکھنا یہ علی المبانی اہل سنت ہے. استصحاب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ علی المبنا اہل سنت ہو سکتا ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. لہذا ہم اس کو کیونکہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے اس کو ہم استصحاب پر حمل نہیں کر سکتے. تو ہم اس کو استصحاب پر حمل نہیں کریں گے اور ہم اگر اس روایت کو اور مولا کے کلام کو درست معنی پر حمل کرنا چاہیں تو ایک اور حمل ہے، ایک اور محمل ہے، ہم اس پر حمل کر سکتے ہیں اس معنی کو، اور وہ یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ لا ينقض الیقین بالشک، یہ شخص کیا یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑے. تو یہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کأنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ شک ہے کہ چوتھی پڑھی ہے یا چوتھی نہیں پڑھی، تو آپ یہ کریں اس طرح اپنا وظیفہ انجام دے کہ آپ کو یقین بالفراغ ہو جائے، اس طرح اپنا وظیفہ انجام دے. کیونکہ اشتغال الیقینی کرنا اس کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں. اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی، آپ اپنا ذمہ یقینی طور پر کیا ہے فراغ کریں، اس کو انجام دے کہ آپ کا ذمہ یقیناً بری ہو جائے. تو اگر آپ اہل سنت کے مبنا کے مطابق انجام دیں گے کہ ایک رکعت کو متصلاً انجام دیں گے تو اس سے آپ کا ذمہ یقینی بری نہیں ہو سکتا. لہذا آپ اس طرح انجام دیں کہ آپ کا ذمہ یقیناً بری ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر
کیونکہ دو احتمال ہو سکتے ہیں، مثلا شک ہوا تو یعنی دو طرف لابد ہیں. اب یہ رکعت چوتھی ہے یا تیسری ہے پتہ نہیں چل رہا. تو اگر یہ متصلاً ایک رکعت کا اضافہ کرتا ہے اور کیونکہ پتہ نہیں چل رہا تو ہم دونوں احتمال لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ تیسری ہی رکعت ہو واقع اور حقیقت میں، اور یہ ایک رکعت کا اضافہ ہوگا تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری 4 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ واقع اور حقیقت میں 3 ہیں اور ابھی ہم ایک کا اضافہ کر رہے ہیں تو پھر ہماری صلاۃ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. لیکن دوسرا بھی تو احتمال ہے، دوسری طرف بھی ایک مثلا ہے کہ ہو سکتا ہے واقع اور حقیقت میں یہ 4 رکعتیں ہوں، اور اگر ہم متصلاً ایک رکعت کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، زائد ہو جاتی ہے رکعت، 5 رکعت والی نماز بن جاتی ہے، اور وہ بھی اتصال کے ساتھ پڑھی ہے تو پھر وہ صلاۃ باطل ہو جاتی ہے. تو لہذا اس طرح طریقے انجام دینے سے وہ صلاۃ باطل ہو جاتی ہے، یقینی ذمہ بری نہیں ہوتا. کہ انہو امام علیہ الصلوۃ والسلام کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسی طریقے سے انجام دیں کہ آپ کا ذمہ یقیناً بری ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک الگ طور پر رکعت انجام دیں. ٹھیک، تو جیسے ہم احتیاط کہتے کہ ایک رکعت احتیاط انجام دیں تو پھر ہماری بات صحیح ہو جائے گی. کیوں کہ اگر مثلا ہم کہیں کہ یہ واقع اور حقیقت میں 3 رکعت تھیں تو اس کا جو نقص ہے یہ ایک الگ طور پر احتیاط پڑھی گئی ہے وہ اس کا جبران کرے گی. اگر یہ واقع اور حقیقت میں 4 ہے تو پھر یہ اس کے لیے قادر نہیں ہے. تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جو ہے لا تنقض الیقین یا لا ینقض الیقین، وہ شخص یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑے، یعنی امام قاعدۃ الفراغ یہ دینا چاہتے کہ آپ یقین بالفراغ کریں، آپ کا ذمہ اپنا یقین طور پر بری کریں. نہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہے عقل پر بنا رکھے، جو کہ اہل سنت کا مبنا ہے. اہل سنت کے مبنے میں ہم اگر اس روایت کو حمل کریں تو پھر استصحاب کی صورتحال صحیح بن جاتی ہے، لیکن پھر روایت کیا ہے یہ درست نہیں بن رہی ہمارے مذہب کے مطابق. تو ہمیں چاہیے کہ ہم استصحاب کی حجیت پر بھی یہ دلالت کہیں کہ تام ہے، اور ہمارے مذہب کے مطابق بھی کیا ہے یہ روایت درست ہو. یہ دونوں کیا ہے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ اشکال کیا ہے آغا شیخ انصاری نے، اس کو ملاحظہ فرمائیں. والاستدلال بهذه الصحیحہ علی الاستصحاب، استصحاب پر مبنی، یہ استصحاب اس روایت سے دلیل استدلال کرنا اس روایت سے استصحاب پر یہ مبنی اس بات پر کہ علی ارادت الیقین، کہ یہاں یقین سے مراد یہ لی جائے کہ بے عدم الاتیان بالرکعت الرابعہ، کہ اس شخص نے کیا ہے اسے یقین ہے کہ اس نے رکعت رابعہ نہیں پڑھی سابقاً، یعنی عدم الاتیان بالرکعت الرابعہ، جب وہ پہلی رکعت پڑھ رہا تھا تبھی یقین تھا کہ عدم الاتیان برکعت رابعہ، دوسری پڑھ رہا تھا تب بھی یا یقین تھا کہ عدم الاتیان برکعت رابعہ، وہکذا رکعت ثالثہ میں. وشک فی اتیانہا، اور شک ہے کہ یا چوتھی پڑھی ہے یا نہیں. یہ یعنی استدلال ہے، اگر ہم استصحاب پر کرنا چاہیں تو یوں کریں گے. وقت اشکل، اور اشکال کیا گیا ہے کہ عدم امکان ارادت ذالک، ممکن نہیں ہے کہ ارادہ کیا جائے یہی ارادت الیقین بعدم الاتیان برکعت رابعہ سابقا و شک فی اتیانہا، یہ یقین، یہ ارادہ کرنا یقین سے یہ درست اور امکان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. علی مذہب الخاصہ، مذہب خاصہ کو اگر ہم لیں گے تو پھر یہ کیا ہے اوپر والا یقین ہم مراد نہیں لے سکتے کہ یہاں یقین سے مراد عدم الاتیان برکعت رابعہ ہے، وہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی دلیل یہ ہے عدم امکان ارادت ذالک کا اشارہ ہے کہ پورا یعنی یقین بعدم الاتیان برکعت رابعہ سابقا و شک فی اتیان، یہ یعنی ارادہ کرنا.
عدم امکان ارادت ذالک علی مذہب الخاصہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ دلیل کیا ہے؟ ضرورت ان قضیتہ، اس کا تقاضا، یعنی یقین سے مراد بے عدم الاتیان برکعت رابعہ لینا. تو اس کا آگا کہہ رہے ہیں کہ اس کا پتہ ہے کہ کیا اس کا تقاضا نکلے گا؟ قضیتہ، اس کا تقاضا یہ نکلے گا کہ اضافت رکعت اخرى موصولتاً، کہ چونکہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی، تو چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی تو اب چوتھی کا اضافہ کرنا پڑے گا، اور چوتھی کا جو اضافہ کریں گے وہ موصولتاً انجام دیں گے، اور یہ مذہب خاصہ کے خلاف ہے. قضیتہ، اگر ہم اوپر والے ارادے کو لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں یقین ہے عدم الاتیان برکعت رابعہ، تو اس کا تقاضا یہ نکلے گا کہ اضافت، کیونکہ ہم نے 3 پڑھ لی ہیں، چوتھی ہمیں یقین ہے کہ انجام نہیں دی گئی ہے، تو اضافت رکعت اخرى موصولتاً یہ ہوگا. والحال، اور صورتحال یہ کہ والمذہب قد استقر على اضافت رکعت بعد تسلیم مفصولتاً، مذہب خاصہ اس بات پر مستقر ہے کہ علی اضافت رکعت، کہ رکعت کا اضافہ ہوگا لیکن بعد تسلیم مفصولتاً، تسلیم کے بعد منفصلتاً اس کو انجام دیا جائے گا. تو ہم اگر استصحاب کو لیتے ہیں اور بنا رکھتے ہیں کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی، تو چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی تو لابد ہم اضافہ کریں گے، کیا ہے؟ اتصالاً اور متصلاً پڑھیں گے، چوتھی رکعت کا اضافہ اس کے ساتھ کریں گے. تو یہ تو مذہب عامہ کے ساتھ موافق بن رہا ہے، مذہب خاصہ کے موافق نہیں ہے. لہذا ہم اس کو یعنی استصحاب پر دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم کیا کریں؟ وعلی ھذا، اگر ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ جس پر مذہب خاصہ مستقر ہے کہ علی اضافت رکعت بعد تسلیم مفصولتاً، اس کو ہم اگر اخذ کرتے ہیں تو اوپر جو روایت میں یقین آیا ہوا ہے، تو یکون المراد بالیقین، یقین سے مراد ہوگا الیقین بالفراغ. انہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یقین بالفراغ کو شک کے ساتھ نہ توڑیں، یعنی آپ اپنا وظیفہ اس طرح انجام دیں کہ بالکل یقینی بری ہو جائے، اس طرح انجام نہ دیں کہ آپ کا ذمہ کیا ہے، مشکوک رہ جائے. نہیں، آپ اپنا یقین بالفراغ کر لیں. ٹھیک. اور وہ یقین بالفراغ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین بالفراغ مراد ہے بما علمہ الامام علیہ السلام، اور یقین بالفراغ اس طرح ہے کہ امام علیہ السلام نے جس طرح تعلیم دی ہے، من الاحتیاط، کہ آپ احتیاط کریں، بالبناء علی الاکثر، آپ اکثر پر بنا رکھیں. یہ اس روایت میں نہیں، اور مثلا روایات میں، من الاحتیاط بالبناء علی الاکثر والاتیان بالمشکوک بعد تسلیم، آپ بنا رکھیں اکثر پر کہ اکثر انجام دی گئی ہے، والاتیان بالمشکوک فی بعد تسلیم، اور آپ انجام دیں اس مشکوک کو بعد تسلیم، تسلیم کے بعد، سلام کے بعد، لیکن اس مشکوک کو انجام دیں گے، ایک رکعت کا اضافہ جو کریں گے وہ مفصولتاً انجام دیں گے. تو اس طرح ابھی 2 چیزیں ہیں. اگر ہم یقین سے مراد عدم الاتیان رکعت رابعہ لیتے ہیں جو کہ استصحاب کے لیے تام ہے، لیکن یہ مذہب خاصہ کے اس پر ہو جائے گا، لہذا ہم مذہب عامہ پر اس کو حمل نہیں کرنا چاہتے، مذہب خاصہ پر حمل کرنا چاہتے ہیں. اور مذہب خاصہ میں یہ ہے کہ یہاں یقین سے مراد یقین بالفراغ مراد لیں گے، جو کہ استصحاب کے لیے نہیں ہے. لہذا خلاصۃ الکلام یہی ہوا کہ یہ استصحاب کے لیے حجت نہیں بن سکتی روایت. وَيُمْكِنُ الذَّبُّ عَنْهُ، یا يُمْكِنُ ذَبُّهُ. آگا آخوند کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو یقین سے مراد یقین بعدم الاتیان برکعت رابعہ ہی مراد لیں گے.
پھر بھی ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق بھی. وہ یہ ہے کہ یقین یہاں کیا ہے؟ یقین ہے عدم الاتیان برکعت الرابعہ. یقین یہ کہ ہم چوتھی رکعت. تو اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ لا ینقض الیقین، یہ شخص یقین کو شک کے ساتھ نہیں توڑے گا. ٹھیک، یعنی اسے یقین ہے کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی، اب اس پر واجب ہے کہ ایک رکعت اضافے کے ساتھ پڑھے گا، یعنی اسی پر اکتفا نہیں کرے گا. یعنی اس پر واجب ہے کہ کیونکہ اسے یقین ہے کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی، یہی یقین ہے کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی. لا تنقض الیقین، یا مثلا لا ینقض الیقین، وہ یقین کو شک کے ساتھ نہیں توڑے گا. یقین یہی ہے کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی، اور یہ جو چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی ہے اب اسی کو نہیں توڑے گا. لا ینقض الیقین، نقض نہ کرے. تو اب نقض نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھی رکعت تو نہیں پڑھی گئی، احتیاج ہے کہ چوتھی رکعت کا اضافہ ہو. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انہو یہاں تک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو یقین ہے کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی، لہذا آپ کو ضروری ہے کہ ایک رکعت اضافہ کریں. کام فاضاف علیہا، لیکن کام فاضاف علیہا وہ کس طرح پڑھے یہ مطلق امام نے چھوڑ دیا ہے. اس میں اطلاق پایا جاتا ہے. متصلاً پڑھے یا منفصلاً پڑھے تسلیم کے بعد، یہ روایت میں نہیں ہے. یہاں روایت میں اطلاق کیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا کہ آپ کو یقین ہے کہ چوتھی رکعت نہیں پڑھی گئی تو ایک کا اضافہ کریں. ایک کا اضافہ مطلق ہے. مولا اتصالاً پڑھوں یا بعد تسلیم منفصلاً پڑھوں، نہیں، وہ بیان نہیں کیا گیا. تو لہذا یہاں جب اطلاق ہے تو ہم اس کو تقیید دیں گے دوسرے ادلہ سے. دوسری ہماری روایات ہیں کہ جو یہی اس شک کے بارے میں آئی ہوئی ہیں 3 اور 4 میں، یا اس کے علاوہ دوسرے اس میں شکوک میں آئی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ جو ایک رکعت کا اضافہ کریں گے وہ منفصلاً انجام دیں گے بعد تسلیم. لہذا وہاں کی جو تقییدات ہیں اور قیود ہیں اسی کو لے کے یہاں اس اصطلاح کو قید کریں گے. لہذا کوئی حرج نہیں ہے، ہم استصحاب کے لیے بھی اس روایت کو دلیل بنا سکتے ہیں اور کہیں گے کہ یہاں مطلق ہے اور مطلق کو تقیید دیں گے دوسرے ادلہ کے ساتھ. اس کو ملاحظہ فرمائیں. وَيُمْكِنُ الذَّبُّ عَنْهُ، ممکن ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ ذبہ ہونا چاہیے نہ کہ ذب عن ہونا چاہیے. ذبہ ہے میرے پاس. ہاں تو وہ مصحح ہوگا. یہ ذبہ ہونا اگر کہیں تو وہ مصحح نسخہ ہے. ممکن ہے کہ اس اشکال کو یعنی دفع کیا جائے، وہ اس طرح دفع کیا جائے گا بِأَنَّ الْإِحْتِيَاطَ كَذَلِكَ، احتیاط اسی طرح، كذلك یعنی بالبناء على الاکثر والاتیان بالمشکوک بعد تسلیم مفصولتاً، اس طرح کا احتیاط انجام دینا لا یابا عن ارادت الیقین بعدم رکعت المشکوکہ. ٹھیک، یہ احتیاط اس طرح جس طرح کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ استصحاب کے لیے قادح نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کر رہا. لا یابا عن ارادت الیقین، یقین سے یہ مراد لیں بعدم رکعت المشکوکہ، یعنی دونوں میں منافات نہیں ہے. یعنی ہم یقین سے مراد عدم رکعت رابعہ بھی لے سکتے ہیں اور احتیاط بھی کر سکتے ہیں، ان دونوں میں جمع ممکن ہے، ان میں کوئی منافات نہیں ہے. لا یابا یعنی لا ینافی مثلا. بل کان اصل الاتیان بہا باقتضائہ، بل کان اصل اتیان بالرکعت، اس رکعت کا انجام دینا وہ جو ہم اضافے کے ساتھ پڑھیں گے اور واجب ہے، کیونکہ ہمیں
یقین ہے کہ ہم نے 4 نہیں پڑھی تو ہم پر واجب ہے 1 رکعت کا اضافہ کرنا. تو کان اصل الاتیان بیا باقتضائه، اس سے اقتضاء عدم رکعت مشکوکہ، کیونکہ رکعت مشکوکہ نہیں پڑھی گئی ہے، ٹھیک، یقین ہے، تو اس کی وجہ سے ہم 1 رکعت کا اضافہ کر رہے ہیں. غایت الامر اتیانها مفصولتاً، منتہا بات یہ کہ اس رکعت کو جو ہم اضافہ کے ساتھ پڑھیں گے مفصولتاً ینافی اطلاق النقص، وہ اطلاق نقص کے ساتھ کیا ہے؟ منافی ہے. وہاں کیا کہ لا تنقض الیقین بشک، آپ یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑیں. تو یعنی یہ ہے کہ ہم نے 4تھی رکعت نہیں پڑھی، یقین ہے، تو اس کو آپ شک کے ساتھ نہ توڑیں. اب شک کے ساتھ نہ توڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 رکعت ہمیں چاہیے، اور 1 رکعت چاہیے یہ مطلق ہے. ٹھیک، جب یہ مطلق ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بات تقیید دے سکتے ہیں. غایت الامر اتیانا مفصولتاً ینافی اطلاق نقص. اطلاق نقص یہ تھا کہ ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منفصلاً پڑھ لیں اور یہ بھی ہے کہ متصلاً پڑھ لیں. ٹھیک، منتہا یہ ہے کہ اس کو منفصلاً انجام دینا وہ اطلاق کے منافی ہے، تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر دلیل ہو اس تقیید کے لیے تو پھر کوئی حرج نہیں بنتا. وقد قامت دلیل، اور ایسا نہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، وقد قامت دلیل، اور دلیل قائم ہے، یہاں نہیں لیکن کہیں اور. مثلا وقد قامت دلیل علی تقیید، تقیید پر دلیل قائم ہے. وہ کہاں ہے؟ فی الشک فی الرابعہ، شک فی الرابعہ وغیر رابعہ میں مثلا وہ روایات آئی ہوئی ہیں کہ وہاں کہا گیا کہ آپ رکعت کو منفصلاً اور مفصولتاً بعد تسلیم انجام دیں گے. وَأَنَّ الْمَشْكُوكَةَ لَا بُدَّ أَن يُؤْتَى بِهَا مَفْصُولَةً، یہ ہے اسی پر وقت قامت دلیل تقیید، تقیید پر قائم ہے. اور کیسے کہ وَأَنَّ الْمَشْكُوكَةَ، کہ وہ جو مشکوکہ رکعت ہے لَا بُدَّ أن يُؤْتَى بِهَا، اس مشکوکہ کو انجام دیا جائے گا مفصولتاً فقط. وَرُبَّمَا أُشْكِلَ أَيْضًا بِأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ الدَّلَالَةُ عَلَى الاستصحاب، یہاں لیکن وہ نہیں اتنا کبھی. یہاں دوسرا اشکال یہ ہے کہ کأنہ شیخ انصار یہ کہنا چاہتے کہ لو سلمنا، تنزل کر لیا. اولاً تو ہم نہیں مانتے کہ یہ استصحاب کے لیے روایت ہے. لو سلمنا کی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ استصحاب کے لیے ہے، لیکن یہ خصوص مورد کے لیے ہے. جب شک ہو بین الثلاث والاربع، تو یہاں اس مورد میں اگر شک ہو تو پھر آپ استصحاب مثلا کیا ہے کر سکتے ہیں. اس کو تعدی کرنا اس مورد کے علاوہ مثلا 2 اور 4 میں ہو تو آپ تعدی نہیں کر سکتے. یا اگر مثلا اور تعدی کر لیں تو اگر شیخن سے کہتے منتہا اگر ہم تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں بھی صحیح، تو پھر بھی ہم صلاۃ کے دائرے میں ہی استصحاب میں رہیں گے. لیکن اس کو تعدی کرنا طہارات کے میں، نجاسات میں، قر میں، فلاں چیز میں، تمام جگہوں میں استصحاب کی کلیت اور مطلق کو ہم حجت مانیں، یہ نہیں ہو سکتا. اولاً تو ہم اس مورد سے نہیں یعنی آگے چل سکتے. وہ اس وجہ سے نہیں چل سکتے، وہ دلیل دے رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کلمات انجام دیے ولا ینقض الیقین بشک، یہاں ینقض میں ہو کی ضمیر ہے کہ وہ شخص کی طرف پلٹ رہی ہے کہ یہ شخص کیا ہے، وہ یقین کو شک کے ساتھ نہیں توڑے گا. وہکذا ولا یدخل ولا یخلط ولا ینقض، تمام میں کیا ہے وہ فاعلی صورت کے ساتھ مبنی علی الفاعل صیغہ ہے. تو لہذا یہاں یہ اس بات پر کبھی دلیل ہے کہ یہاں خصوصیت مورد کے لیے یہ روایت ہے، اس کو تعدی ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر
دو یعنی بیان کرتے ہیں، ایک کو معید بیان کرتے ہیں، ایک دلیل بیان کرتے ہیں۔ ایک وہی معید جو عام طور پر پہلے بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آگاہ کن کہتے ہیں کہ اس طرح کے کلمات جو ہیں وما یقارب، اس کے جو مترادف اور اس سے ملتے جلتے الفاظ دوسری روایات اور دوسرے مقامات میں بھی ہیں، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہی قضیہ کلیہ ارتکازیہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، یہ جو اگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صیغہ مبنی علی الفاعل ہی ہے، لیکن ہم اس کو ساکت کریں گے، الغا کریں گے، ہم اس کو کیا عمومیت کے ساتھ ہم دیکھیں گے اور جمیع ابواب فقہ میں استصحاب کو جاری کریں گے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اس طرح کے کلمات دوسرے موارد اور دوسرے ابواب میں بھی امام نے جاری کیے ہیں۔ اور دوسری بات جو آغا خود کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آغا شیخ انصاری آپ یہ بتائیں کہ امام نے جو کہا کہ لا ینقض الیقین بالشک، آیا یہ صلاۃ کی خصوصیت ہے کہ صلاۃ تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں فقط صلاۃ میں ہی یقین کو شک کے ساتھ نہیں توڑا جائے، خصوصیت مورد کا تقاضا ہے یا نہیں؟ یقین میں بذات ہی ابرام و استحکام ہے کہ جو تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے شک کے ساتھ نہیں توڑا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلاۃ بما یہ صلاۃ میں کوئی مقتضی نہیں ہے کہ اس میں فقط یقین کو شک کے ساتھ نہیں توڑا جائے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقین میں وہ ابرام ہے جس کو ہر ایک ذی عقل ذی شعور تسلیم کرتا ہے کہ یقین مبرم مستحکم ہے جس کو شک کے ساتھ نہیں توڑنا چاہیے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام وہی قاعدہ کلیہ ارتکازیہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ وربما مشکل ایزن، اور دوسری مرتبہ یہ بھی اشکال کیا گیا ہے کہ بِأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ دَلَالَةُ عَلَى الْاسْتِصْحَابِ، اگر ہم برفرض تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دلالت کر رہی ہے روایت استصحاب پر، تو کانت من الاخبار الخاصت، یہ اخبار خاصت یعنی خاص موارد کے لیے اخبار ہو جائے گی، الدالت جو دلالت کر رہی ہے علیہ علی الاستصحاب فی خصوص المورد، خاص مورد میں جب شک ہو بین ثلاث والاربع میں، للعامت، ایسا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے عامت کے لیے یعنی جمیع ابواب فقہ کے لیے ہو، لغیر مورد یعنی اس مورد جو کہ ثلاث و اربع کی طرف اس کے علاوہ جمیع ابواب فقہ میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی اولاً تو ہم استصحاب کے لیے اس روایت کو نہیں مان رہے تھے، ثانیاً اگر ہم تسلیم کیا تو پھر بھی خصوص مورد کے لیے ہوگا، نہ کہ لعامت غیر المورد بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ضرورت ظہور الفقرات فی کونہا مبنیۃ للفاعل، ہم فقرات کے ظہور کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو فقرات ہے فی کون الفقرات مبنیۃ للفاعل، لا ینقض الیقین، یہاں بھی ینقض مبنی للفاعل ہے، ولا یدخل ولا یخلط وکذا الی آخرہ۔ ٹھیک، ومرجع ضمیر فیہا، تمام میں جو ضمیر کا مرجع هو المصلی اشاک ہے، لہذا وَإِلْغَاءُ خصوصیت المورد، اس خصوصیت مورد کو ملغا کرنا اور اس سے اطلاق اور عمومیت کشف کرنا، لیس بذاک الوضوح، یہ اتنا واضح نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ایک دلیل قوی چاہیے، دلیل چاہیے یعنی معتبر دلیل چاہیے کہ ہم اس خصوصیت مورد کو ملغا کر لیں اور ایک عام قاعدہ لے لیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ دلیل معتبر چاہیے، ایسے فقط اسی کو ہم اخذ کریں تو یہ فقط خصوصیت مورد کے لیے ہے اور عمومیت نہیں ہے۔ تو آگاہ خون کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ وَإِلْغَاءُ خصوصیت المورد لَيْسَ بِذَاكَ الْوُضُوحِ، تو ہم آپ کے اس جواب میں کہتے کہ وَإِنْ كَانَ يُؤَيِّدُهُ، اگرچہ تائید کرتا ہے الغاء ہو کی ضمیر پلٹے کی الغاء کی طرف، الغاء خصوصیت،
الغائے خصوصیت کو تائید کر رہا ہے. کیا تائید کر رہا ہے؟ تطبیق و قضیت لا تنقض الیقین وما یقاربها علی غیر مورد، کہ یہ جو قضیہ ہے لا تنقض الیقین یا لا ینقض الیقین، یہ قضیہ وما یقاربها اور اس سے ملتے جلتے دوسرے جو فقرات ہیں دیگر روایات میں، وہ علی غیر مورد، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص مورد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عام موارد کے لیے، جمیع ابواب فقہ کے لیے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقط خاص مورد کے لیے نہیں بلکہ جمیع ابواب فقہ کے لیے، کیونکہ دوسری روایات میں بھی اس طرح کا آیا ہوا لا ینقض الیقین بے شک. تو ہم اس روایت کو، وضو والی روایت کو، دم والی روایت کو یا دوسری روایت کو، سب کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام یہ قاعدہ دینا چاہتے ہیں پورے فقہ کے لیے. یہ ایک معیت تھا. بل دعویٰ، آگاہ کن کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو اس کی خبر یہ غیر بعیدۃ، یہ دعویٰ بعید نہیں ہے. دعویٰ کیا ہے؟ بل دعویٰ ان الظاہر من نفس القضیہ، خود آپ اس قضیہ کو دیکھیں، لا ینقض الیقین، ان الظاہر من نفس القضیہ ہوا ان مناط حرمت النقض، حرمت النقض کا جو مناط اور ملاک ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ آیا وہ مورد، خصوصیت مورد کی وجہ سے حرمت النقض الیقین ہے یا نہیں؟ آگاہ خود کہتے ہیں کہ ان مناط حرمت النقض، حرمت النقض کا جو مناط اور ملاک ہے، انما یکون لاجل ما فی الیقین و شک ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس یقین میں جو وہ استحکام ہے اور شک میں جو وہ استخفاف ہے اور اس میں جو کیا ہے اس کا ضعف ہے، اس وجہ سے ہے. بنفس یقین کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ابرام و استحکام ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ لا ینقض الیقین بے شک. شک کیونکہ ایک امر مبرم نہیں ہے، تو اس امر مبرم جو کہ چیز نہیں ہو اس کو امر مبرم کو نہیں توڑا جا سکتا اس کے ذریعے سے. لا لما فی المورد من الخصوصیت، ایسا نہیں ہے کہ حرمت نقض جو ہے وہ خصوصیت مورد کی وجہ سے نہیں، اس مورد کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے. اور یہ جو ہم نے کہا کہ ان مناط حرمت النقض، ایک تو یہی ہے کہ لاجل ما فی الیقین و شک، اور اسی پر عطف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان مثل الیقین لا ینقض بمثل الشک. تو اس طرح کی دعویٰ کرنا غیر بعیدۃ، یہ بعید نہیں ہے. صلی اللہ علیہ رسول کریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل